शुमाली इलाकाजात में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग। जरा रुकें और अपनी स्क्रीन पर गौर से देखें। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये कोई पुरानी वीडियो या किसी दूर दराज मुल्क का वाक़या नहीं, बल्कि ये इसी जुलाई 2026 की वो हौलनाक हकीकत है जो इस वक्त हमारे अपने शुमाली इलाकाजात में रूनुमा हो रही है। सोचें, एक खानदान अपनी गाड़ी में बैठा खूबसूरत वादियों की सैर के लिए निकला हो और चंद ही लम्हों बाद वही रास्ता, वही पुल पानी के एक जबरदस्त रेले की नजर हो जाए। सोचें, एक माँ अपने बच्चों के साथ किसी पहाड़ी बस्ती में महफूज बैठी हो और अचानक जमीन अपनी जगह छोड़ दे। ये कोई फर्जी मंजर नहीं, बल्कि आज इसी वक्त गिलगित बल्तिस्तान, मरी, सवात, नारान, कागान और आजाद कश्मीर की वादियों में हजारों लोगों की हकीकत है। अगर आप या आपका कोई प्यारा इन दिनों शुमाली इलाकाजात का सफर करने का सोच रहा है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये मालूमात किसी की जान बचाने का जरिया बन सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक निहायत संगीन और फौरी तवज्जो तलब मौजू पर है, और वो है पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में इस वक्त जारी खतरनाक तरीन मौसमी सूरत हाल। सोशल मीडिया पर इस वक्त जो दिल खराश मनाजिर गर्दिश कर रहे हैं, उन्हें देखकर हर बाशऊर इंसान का दिल लरस जाता है। गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, चित्राल, सवात, शांगला और इससे मुल्हिका वादियों से जो वीडियोज आ रही हैं, उनमें मजबूत तरीन पुल चंद ही लम्हों में पानी के तेज बहाव में बहते दिखाई देते हैं। सड़कें मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं और हजारों लोग, जिनमें सहिया और मकामी रिहायशी दोनों शामिल हैं, इन पहाड़ी रास्तों के दरमियान बेयारो मददगार फंसे हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मानसून की जो गैर मामूली बारिशें हो रही हैं, उन्होंने शुमाली इलाकाजात को शदीद मुतासिर किया है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट यानी अचानक बादल फटने के वाकयात, शदीद गर्मी के बाइस ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने और मुसलसल तेज बारिशों की इम्तिजाज ने ऐसी हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी है जिसकी मिसाल हालिया बरसों में कम ही मिलती है। गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर मुताल्लिका इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले चंद दिनों में दर्जनों मकामात पर फ्लैश फ्लड यानी अचानक सैलाब के वाकयात पेश आए हैं, जिनमें सैकड़ों घर मुतासिर हुए, मुताद्दिद पुल बह गए और कई अहम शाहराएं मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। इस कर्दों में तोरमिक नाले के करीब कई अहम मवासलाती पुल, जिनमें मिलन पुल भी शामिल है, सैलाबी पानी की नजर हो गए। जिगलोट स्कर्दू रोड पर अंसार कैंप के करीब वाक़े पुल भी सैलाब में बह जाने से ये अहम तरीन रास्ता जो स्कर्दू को मुल्क के बाकी हिस्सों से मिलाता है, मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया। इसी वजह से हजारों लोग, जिनमें सहिया भी शामिल हैं, मुख्तलिफ मकामात पर फंस कर रह गए हैं। शहर कराकरम भी मुतासिर हुई, जो दुनिया की मशहूर तरीन और तारीखी शाहराओं में शुमार होती है। ये शाहरा दासू से हुंजा और नगर के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। इसी तरह बाबूसर रोड, बल्तिस्तान रोड, नलतर हाईवे और गजर शंदूर रोड भी जगह जगह मलबे और मिट्टी के तोदों तले दब कर बंद हो गईं। आसमान को छूती चट्टानों से मिट्टी और पत्थरों के बड़े बड़े तोदे नीचे खड़ी गाड़ियों और कोस्टर्स पर गिरे, जिनसे कई गाड़ियां बुरी तरह मुतासिर हुईं। नीलम वैली, शांगला और चित्राल जैसे इलाकों में भी पहाड़ी तोदों के गिरने और नदी नालों में तुगयानी के बाइस दर्जनों गाड़ियां मलबे तले दब गईं और कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा। अस्तोर और दियामिर के अजला को खास तौर पर हाई अलर्ट पर रखा गया, क्योंकि खदशा है कि ग्लेशियर का कोई और हिस्सा भी पिघल कर नीचे आ सकता है। जिन इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हुआ, वहां हजारों मकामी रिहायशी और सयाह पहाड़ों के दरमियान उजड़ी हुई सड़कों पर फंसे हुए हैं, जहां पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है, रहने के लिए कोई महफूज जगह नहीं है, खुराक की किल्लत है और मोबाइल सिग्नल्स भी बमुश्किल ही काम कर रहे हैं। ये सूरत हाल उन लोगों के लिए इंतहाई तशवीशनाक है जो अपने प्यारों के साथ चंद दिन पुरसुकून वादियों में गुजारने के लिए निकले थे, मगर अब अपनी जान बचाने की जंग लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमती इदारे, फौज की इंजीनियरिंग विंग, NHA और GB डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दिन रात इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। पाक फौज के इंजीनियर्स ने सिर्फ चंद दिनों में सासी हरामिश के मकाम पर आरजी पुल तामीर करके स्कर्दू का जमीनी राब्ता बहाल किया, जो उनकी मेहनत और अज़्म की बेहतरीन मिसाल है। इसी तरह मुख्तलिफ अजला में खुराक, खेमे
और दीगर इमदादी सामान तेजी से पहुंचाया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, ये मनाजिर देखकर एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें कि इंसान अपनी जिंदगी में कितने ही मंसूबे बना ले, कितनी ही मजबूत गाड़ी खरीद ले, कितना ही बेहतरीन होटल बुक करा ले, मगर जब फितरत अपना रुख बदलती है तो इंसान की तमाम मंसूबाबंदी चंद लम्हों में धूल में मिल जाती है। ये पहाड़, ये दरिया, ये अचानक आने वाली बारिशें और सैलाब, ये सब अल्लाह ताला की उस कायनात के अजीम निज़ाम का हिस्सा हैं जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हम कितने छोटे और कितने बेइख्तियार हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुतादिद मकामात पर बारिश, सैलाब और ज़मीन की तब्दीलियों का जिक्र अपनी निशानियों के तौर पर किया है ताकि इंसान गौर करे और अपने रब की अजमत को समझे। ये कुदरती मज़ाहिर हमें ये सिखाते हैं कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन के दरमियान है वो सब अल्लाह के हुक्म के ताबे है और कोई ताकत, कोई टेक्नोलॉजी और कोई वसीला उसके हुक्म के आगे मुस्तकिल खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे हालात में सबसे पहली और अहम तरीन बात यह है कि हम अपनी और अपने प्यारों की जान को गैर ज़रूरी ख़तरे में न डालें। अगर आप या आपके किसी अजीज़ का मरी, सवात, नारान, कागान, आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान जाने का कोई प्रोग्राम बन रहा है तो इस वक्त खुदा के लिए ये सफ़र मुकम्मल तौर पर मुलतवी कर दें। महकमा मौसमियात ने वाज़े तौर पर खबरदार किया है कि आइंदा चंद दिनों में मज़ीद बारिशों और ग्लेशियर लीक आउट ब्रस्ट फ्लड यानी GLOF का खतरा मौजूद है। ऐसे में इन पहाड़ी इलाकों का सफ़र करना अपनी जान को गैर ज़रूरी खतरे में डालने के मुतरादिफ है। सड़कें जगह जगह बंद हैं, पुल बह चुके हैं और किसी भी वक्त मजीद लैंडस्लाइडिंग या फ्लैश फ्लड का खतरा मौजूद है। अगर आपका सफ़र इंतहाई ज़रूरी ना हो तो मौजूदा हालात में इंतज़ार करना ही सबसे दानिशमंदाना फैसला है। यहाँ ये बात भी समझना ज़रूरी है कि कुदरती आफात कभी खबरदार करके नहीं आती। चंद लम्हों पहले तक एक वादी मुकम्मल पुरसुकून दिखाई दे सकती है और चंद ही लम्हों बाद वहाँ पानी का रेला हर चीज़ को अपने साथ बहाकर ले जा सकता है। यही वजह है कि हमें हमेशा एहतियात को तरजीह देनी चाहिए, खा हालात कितने ही पुरकशिश क्यों न लगें। सयाहत और सैर व तफरीह यकीनन एक अच्छी सरगर्मी है और अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत पहाड़, झीलें और वादियाँ हमें अपनी निशानियाँ देखने, गौर व फिक्र करने और अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने के लिए अता की हैं। मगर मौजूदा हालात में जब मौसमियाती इदारे वाज़े तौर पर खबरदार कर रहे हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए फैसला करना चाहिए कि क्या ये वक्त सैर व तफरीह के लिए मौजू है या नहीं। ऐसे संगीन हालात में एक मुसलमान की हैसियत से हमें सबसे पहले अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए। जब भी ज़मीन पर कोई बड़ी आजमाइश या मुसीबत आती है तो यह हमें इस बात की याद दहानी कराती है कि यह दुनिया आर्जी है और हमें हर लम्हा अपने रब के हुजूर जवाबदेह होना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ये थी कि जब भी तेज़ बारिश, आंधी या कोई गैर मामूली मौसमियाती तब्दीली होती तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत में तशवीश और इबादत में इजाफा हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत की बारिश की दुआ फरमाते और अजाब की बारिश से पनाह तलब फरमाते। यह हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है कि हम भी ऐसे हालात में अपने रब से दुआ करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह से हिफाजत और रहमत तलब करें। इस वक्त जो हज़ारों लोग उन पहाड़ी इलाकों में फंसे हुए हैं उनके लिए हमें दिल से दुआ करनी चाहिए। ये हमारे अपने बहन भाई हैं, हमारे हम वतन हैं जो किसी मुश्किल वक्त में फंसे हुए हैं। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जब कोई मुसीबत किसी पर आए तो हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए, उसकी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और उसके साथ हमदर्दी का इजहार करना चाहिए, न कि उस पर इल्ज़ाम तराशी या फैसला करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो उन तमाम मुतासिर लोगों की हिफाजत फरमाए, उनको जल्द अज जल्द महफूज मकामात तक पहुँचाए और उनके नुकसानात का अजाला फरमाए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हुकूमती इदारों, फौज और रज़ाकारों की मेहनत काबिल तारीफ़ है जो दिन रात इन मुश्किल हालात में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए कोशां हैं। सड़कों की बहाली, पुलों की तामीर और इमदादी सामान की फराहमी, ये सब काम इंतहाई मुश्किल हालात में अंजाम दिए जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इन इदारों की कोशिशों को सराहें और अपनी दुआओं में इन्हें भी शामिल रखें ताकि वो अपनी जिम्मेदारियां बाहसन खूबी अदा कर सकें। इसी तरह अगर किसी के पास वसाइल मौजूद हैं तो उन्हें चाहिए कि मुतासिरीन की मदद के लिए अपना हिस्सा डालें, खा वो अतियात की सूरत में हो या किसी और तरीके से। प्यारे दोस्तों, ये कुदरती आफात हमें एक और अहम सबक भी देती हैं और वो ये कि हमें अपनी ज़िंदगी को हमेशा आखिरत के तनाजुर में देखना चाहिए। हम नहीं जानते कि किस लम्हे हमारा वक्त आ जाए। ये दुनिया, इसकी रंगीनियाँ
اس کی خوبصورت وادیاں اور اس کی رانائیاں سب کی سب عارضی ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس انداز میں گزاریں کہ جب ہمارا وقت آئے تو ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں۔ یہ سیلاب، یہ لینڈ سلائیڈنگ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ زندگی کتنی غیر یقینی ہے اور ہمیں ہر لمحے اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر آپ کسی وجہ سے ان علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا آپ کا کوئی عزیز وہاں موجود ہے تو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے مقامی انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ہدایت پر عمل کریں اور غیر ضروری نقل و حرکت سے مکمل پرہیز کریں۔ دوسرا، اگر ممکن ہو تو حکومتی ہیلپ لائن نمبر سے رابطہ رکھیں اور اپنی موجودہ صورتحال سے آگاہ کریں۔ تیسرا، اگر کسی محفوظ مقام پر ہیں تو وہاں سے حرکت نہ کریں جب تک کہ باقاعدہ اطلاع نہ مل جائے کہ راستے محفوظ ہیں۔ چوتھا، اپنے پاس موجود خوراک اور پانی کا استعمال احتیاط سے کریں اور اگر ممکن ہو تو دوسرے پھنسے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کر تعاون کریں۔ پانچواں اور سب سے اہم، اپنے رب سے دعا کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ ہر مشکل سے نکالنے پر قادر ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی آزمائشیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ انسانی زندگی کتنی نازک اور غیر یقینی ہے۔ ایک دن پہلے تک جو وادی مکمل پرسکون اور محفوظ نظر آتی تھی وہ اگلے دن ایک خطرناک اور غیر محفوظ جگہ بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی زندگی، اپنی صحت اور اپنے وسائل کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ اپنے رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ابھی تک محفوظ رکھا۔ اس موقع پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے جذبے کو فروغ دیں۔ جب کوئی قوم مشکل وقت سے گزرتی ہے تو اس وقت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، نہ کہ تنقید یا الزام تراشی میں وقت ضائع کرنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جہاں اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہمارے ہم وطن کسی آفت سے متاثر ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا جذبہ رکھیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پہاڑی علاقوں میں سفر کرنے والوں کو ہمیشہ موسمیاتی پیشگی اطلاعات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، خواہ حالات کتنے ہی معمول کے مطابق نظر آئیں۔ پاکستان کا محکمہ موسمیات وقتاً فوقتاً ایڈوائزریز جاری کرتا رہتا ہے اور مقامی انتظامیہ بھی سیاحوں کو مختلف مقامات پر رکنے یا آگے بڑھنے سے متعلق ہدایات دیتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ سفر پر نکلنے سے پہلے ان اطلاعات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اور یہی غفلت بعد میں جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ سفر پر نکلنے سے پہلے تازہ ترین موسمی صورتحال، سڑکوں کی بندش اور متعلقہ محکموں کی جانب سے جاری کردہ انتباہات کو ضرور مد نظر رکھا جائے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ خاندانوں کو اپنے سفری منصوبے بناتے وقت اپنے بچوں اور بزرگوں کی حفاظت کو ترجیح دینی چاہیے۔ پہاڑی راستوں پر ایسے ہنگامی صورتحال میں سب سے زیادہ خطرہ انہی افراد کو ہوتا ہے جو جسمانی طور پر کمزور ہوں یا فوری طور پر حرکت نہ کر سکتے ہوں۔ اگر کسی وجہ سے سفر ناگزیر ہو تو کم از کم یہ کوشش کی جانی چاہیے کہ متبادل راستے، ہنگامی رابطہ نمبرز اور قریبی طبی سہولیات کے بارے میں پہلے سے معلومات حاصل کر لی جائیں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں فوری فیصلہ کیا جا سکے۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نوعیت کی آفات کے بعد اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ صاف پانی کی فراہمی متاثر ہوتی ہے اور نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امدادی اداروں کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے سے وابستہ افراد کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ متاثرہ علاقوں میں طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ان تمام ڈاکٹرز، رضاکاروں اور امدادی کارکنوں کو بھی شامل رکھنا چاہیے جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات ماضی میں بھی کئی مرتبہ ایسی قدرتی آفات کا سامنا کر چکے ہیں، خواہ وہ 2010 کا زبردست سیلاب ہو یا 2005 کا ہولناک زلزلہ۔ ہر مرتبہ قوم نے صبر، ہمت اور اتحاد کے ساتھ ان مصائب کا مقابلہ کیا اور اللہ کے فضل سے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی۔ یہی وہ سبق ہے جو ہمیں اس مرتبہ بھی سیکھنا چاہیے کہ مشکل حالات خواہ کتنے ہی سخت ہوں، اللہ پر یقین، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور صبر کے ذریعے ہم ہر آزمائش سے نکل سکتے ہیں۔
ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ ایسے حالات میں سوشل میڈیا کا استعمال بھی ذمہ داری سے کرنا چاہیے۔ بعض اوقات غیر تصدیق شدہ اطلاعات اور افواہیں لوگوں میں غیر ضروری خوف و ہراس پیدا کرتی ہیں، جس سے امدادی کارروائیوں میں بھی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف مصدقہ ذرائع سے حاصل شدہ معلومات پر انحصار کریں اور اپنے پلیٹ فارم سے ایسی معلومات پھیلانے سے گریز کریں جن کی صداقت مشکوک ہو۔ سرکاری ادارے جیسے NDMA، PDMA اور GBDMA وقتاً فوقتاً باقاعدہ اعلانات جاری کرتے رہتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم انہی ذرائع پر اعتماد کریں۔ اس صورتحال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں توازن رکھنا چاہیے۔ سیر و تفریح، فطرت کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونا اور اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا یقیناً اچھی باتیں ہیں، مگر ان سب سے بڑھ کر اپنی اور اپنے پیاروں کی جان کی حفاظت اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات اور ضروریات کے درمیان دانش مندی سے فیصلہ کریں اور کسی بھی صورتحال میں ایسے خطرات سے بچیں جو ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایک اور بات جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ کہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمیں موسمیاتی پیشگوئیوں اور ہنگامی انتباہات کے ذریعے وقت پر آگاہ کرنے کی سہولت فراہم کی ہے، مگر بہت سے لوگ اب بھی ان سہولیات سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان جدید ذرائع کو استعمال کریں، تازہ ترین اطلاعات حاصل کریں اور اپنی حفاظت کے لیے بر وقت فیصلے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا ہے اور اس عقل کا صحیح استعمال یہی ہے کہ ہم خطرات کا اندازہ لگا کر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار کریں، نہ کہ صرف اتفاق پر انحصار کریں۔ اسی طرح جو لوگ سیاحت کے کاروبار سے وابستہ ہیں، جیسے ہوٹل مالکان، ٹرانسپورٹ فراہم کرنے والے اور مقامی گائیڈز، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاحوں کو حقیقت پسندانہ معلومات فراہم کریں اور محض کاروباری فائدے کے لیے انہیں خطرناک حالات میں سفر پر آمادہ نہ کریں۔ اگر موسمیاتی حالات سازگار نہ ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ سیاحوں کو بر وقت مطلع کریں اور ان کے سفری منصوبوں پر نظر ثانی کی ترغیب دیں۔ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جس میں حکومت، مقامی کاروباری اور عام شہری سب کا کردار اہم ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انسان کو زمین میں غور و فکر کرنے اور اپنے ارد گرد موجود نشانیوں پر توجہ دینے کی تلقین کی ہے۔ یہ پہاڑ، یہ دریا اور یہ موسمی تبدیلیاں محض قدرتی مظاہر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اس کی عظمت اور اپنی بے بسی کا احساس دلاتی ہیں۔ جب ہم ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے اور ہم اس بات کو سمجھنے لگتے ہیں کہ زندگی کی حقیقی کامیابی مادی آسائشوں میں نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں سیاحت کی صنعت مستقبل میں مزید ترقی کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی خطرات کے پیش نظر بہتر منصوبہ بندی کریں۔ سڑکوں کی تعمیر میں معیار کا خیال رکھیں، پلوں کو مضبوط بنیادوں پر تعمیر کرنا اور جدید وارننگ سسٹمز کا نفاذ، یہ سب وہ اقدامات ہیں جو مستقبل میں اس نوعیت کے نقصانات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکومتی سطح پر اگر گلیشیئرز کی مانیٹرنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں پر مزید تحقیق کی جائے تو شاید آئندہ ایسے واقعات میں جانی اور مالی نقصان کو کم کیا جا سکے۔ یہ ایک طویل المیعاد منصوبہ بندی کا معاملہ ہے، مگر اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے دوستو، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قدرتی آفات کے دوران انسانی یکجہتی کی وہ مثالیں بھی سامنے آتی ہیں جو ہمارے دلوں کو گرما دیتی ہیں۔ مقامی لوگ اپنے سیاح مہمانوں کو اپنے گھروں میں پناہ دیتے ہیں، اجنبی افراد ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور رضاکار اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ روشن پہلو ہے جو ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ انسانیت اور بھائی چارہ اب بھی زندہ ہے اور مشکل ترین حالات میں بھی لوگ ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس جذبے کو مزید فروغ دیں اور ہر مشکل وقت میں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت ان مشکل حالات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں صبر اور حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ گھبراہٹ اور خوف کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ اس سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، مقامی حکام کی ہدایات پر عمل کریں اور یقین رکھیں کہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، خاص طور پر ان مشکل لمحات میں جب انسان اپنی بے بسی کا احساس کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔
آخر میں پیارے دوستو یہ پیغام ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ فطرت کے یہ عظیم مظاہر، خواہ وہ بارش ہو، سیلاب ہو یا لینڈ سلائیڈنگ، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ ہمارا کام یہ کہ ہم احتیاط کریں، اپنی جان اور اپنے پیاروں کی حفاظت کو ترجیح دیں اور اپنے رب سے مدد اور رحمت طلب کریں۔ اگر موجودہ حالات میں آپ کا سفر ضروری نہیں تو براہ کرم اسے ملتوی کر دیں، اور اگر آپ کا کوئی عزیز ایسا سفر کرنے کا سوچ رہا ہے تو انہیں بھی اس بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھے، متاثرہ لوگوں کی مدد فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسی آفات کے بعد اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ متاثرہ علاقوں کی معیشت بھی شدید متاثر ہوتی ہے۔ جو لوگ سیاحت پر انحصار کرتے ہیں، جیسے چھوٹے دکاندار، ہوٹل مالکان اور مقامی ٹرانسپورٹ چلانے والے، ان کے لیے یہ ایک مالی مشکل بھی ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے جب حالات بہتر ہو جائیں اور سفر کے لیے موزوں وقت آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ ان علاقوں کا رخ کریں اور مقامی معیشت کو سہارا دیں تاکہ وہاں کے رہائشیوں کی زندگی دوبارہ معمول پر آ سکے۔ فی الحال ہماری اولین ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ ہم خطروں سے دور رہیں، اور جب انتظامیہ کی جانب سے حالات معمول پر آنے کا اعلان ہو تبھی سفر کا رخ کریں۔ آخر میں یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو کسی کو خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ آگاہی پھیلانے اور جانیں بچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جلد از جلد یہ بارشیں تھم جائیں گی، متاثرہ علاقوں میں رابطہ بحال ہو جائے گا اور پھنسے ہوئے لوگ اپنے گھروں کو محفوظ واپس پہنچ جائیں گے۔ یاد رکھیں، آج کی احتیاط ہی کل کی حفاظت کی ضامن ہے، اور ایک بروقت فیصلہ کسی بھی بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ملک اور اس کے عوام کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو امن و سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس خطرناک صورتحال سے آگاہ ہو سکیں اور غیر ضروری سفر سے بچ سکیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی جان بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کس شہر سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی عزیز شمالی علاقہ جات میں ہے تو ان کے لیے دعا کی درخواست بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو معلومات آج آپ نے اس ویڈیو میں دیکھی ہیں وہ کسی اور کی زندگی بچانے کا سبب بھی بن سکتی ہیں، اس لیے اسے آگے پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں ہر حال میں صبر، شکر اور دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔